على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد راصعد بالزمان كما سب سے زیادہ قیمتی وقت اللہ پاک کی طرف سے اس کی توفیق سے جو ہمارا ادھر گزر رہا ہے یہ سب سے زیادہ قیمتی وقت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا برکت والا نام لینے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے برکت والا ٹائم کوئی نہیں ہے پوری زندگی میں جو وقت اللہ کی یاد اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں گزر جائے۔ مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کی ہیں، اور اللہ پاک ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ عموماً ہماری زندگی جو گزر رہی ہے اس وقت، جب ہم صبح بیدار ہوتے ہیں جب سے لے کر جب تک ہم سوتے ہیں، صبح بیدار ہونے سے لے کر سونے تک ہم جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ ہمیں روک دے، اللہ کے محبوب روکتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی جو ہے، چونکہ یہ اصلاحی نشست ہے، یہ کوئی ماہانہ پروگرام جہاں اس لیے سے شروع ہوا کہ اللہ پاک ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہم سے چھوٹی ہوئی ہیں، غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے، ان کی یاد دہانی کے لیے یہ مجلس شروع کی ہے، تاکہ ہمیں وہ مہینے بعد یاد آئیں اور ہم ان کے اوپر عمل کے لیے کوشش کریں۔ اس یاد دہانی کے لیے میں بھی بہت دور سے 5-6 گھنٹے کا سفر طے کر کے آتا ہوں، اس لیے سے کہ اللہ پاک مجھے بھی ان تمام اعمال کے اوپر اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرما دے جو ہماری زندگیوں میں چھوٹے ہوئے ہیں۔ ابھی رمضان مبارک، مہمان مبارک مہینہ آ رہا ہے، ابھی وہ بچی بھی ماشاءاللہ اس کے بارے اندر باتیں کر کے گئی ہے۔ تو رمضان مبارک کے مہینے میں کتنے دن رہتے ہیں جی مفتی صاحب؟ 10 دن ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تکبیر اولیٰ کہتے ہیں کہ امام صاحب نے نیت باندھی اللہ اکبر، آپ نے بھی نیت باندھ کے سبحان اللہ پڑھ لیا، تو یہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ شمولیت ہے آپ کی، کہ آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہیں۔ اس کے اوپر 27 نمازوں کا زیادہ اجر ملتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ ایک چلہ مکمل کیا 40 دن، اس کو 2 انعام ملیں گے۔ مفتی صاحب فرما رہے ہیں، چونکہ میں نے ان سے اس لیے پوچھا ہے کہ یہ مفتی اللہ پاک جس کو یہ عہدہ دیتا ہے، مفتی جو ہے وہ 8 سال
علم حاصل کرنے کے بعد، کتابیں پڑھنے کے بعد، پھر 2 سال 3 سال کا کورس کر کے پھر بھی انسان مفتی بنتا ہے۔ پھر جو مفتی صاحب بات کہتے ہیں، جو لکھ کے دیتے ہیں، وہ جو ہے اس کے اوپر انسان بے دڑک عمل کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک مفتی کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے۔ اب انہوں نے فرمایا کہ ایک تو وہ جو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، ایک تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ نفاق سے بری ہوگا، مثلا کہ وہ ایمان، سادے لفظوں میں کہ وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے، اور دوسرا انعام یہ ملے گا اس کو کہ اللہ فرماتے ہیں میں اس کو حساب کتاب کے بغیر جنت عطا کروں گا۔ اب میری عمر 60 سال سے اوپر ہے، راؤ صاحب آپ کی 55 سال، یہ مجھ سے چھوٹے ہیں، مفتی صاحب بھی مجھ سے چھوٹے ہیں، حضرت آپ 45 سال، یہ بھی مجھ سے چھوٹے ہیں۔ اب ہم سب نے آپ میں سے دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے اپنی زندگی میں، کسی کی عمر 25 سال ہے، 30 سال ہے، 35 سال ہے، یہ سارے یہی ہے نا، 40 سے نیچے ہیں یا 45 تک ہے، کیا ہم یہ اپنے دل میں سوچیں کہ کیا ہم نے بھی کبھی 40 دن اس طرح تکبیر اولیٰ کے ساتھ پورے کیے؟ کیوں جی؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اگر نہیں کیے تو آج 10 دن رہتے ہیں رمضان میں، 10 دن یہ اور 30 دن رمضان میں، اور یہ 40 دن کا ایک چلہ پورا کر کے تو یہ انعام ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ عمل سے ہی سب کچھ حاصل ہونا ہے۔ ویسے باتیں جتنی میں ایسا یاد کرتا رہا ہوں کہ صدقے جاواں یا رسول اللہ، واری جاواں یا رسول اللہ، لیکن یا رسول اللہ میں تکبیر اولیٰ نہ پڑھ نہیں سکتا نہ، تو ہمیں رمضان شریف سے یا تو 10 دن بعد تک ایک چلہ مکمل کرنا چاہیے، یا ابھی کل سے شروع کر کے 10 دن یہ شامل کر دیں۔ ہمارے بزرگ، میں نے اکثر اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ مولانا یوسف صاحب لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، وہ ختم نبوت کے، جس طرح مفتی صاحب فرما رہے ہیں، وہ ختم نبوت کے صدر تھے، اور میں نے ان کے ساتھ سفر کیا اللہ کی توفیق سے۔ تو ان کی دعوت تھی لاہور میں، تو میں بھی لاہور میں تھا، تو جب وہ تشریف لاتے تھے تو ان کے ساتھ تعلق ایسا تھا کہ وہ اگر 2 دن لاہور رہے، 3 دن رہے یا 1 دن رہے، تو میں ان کے ساتھ رہتا تھا، بس ان کی محبت تھی۔ چبورجی کے علاقے میں ایک بندے نے دعوت کی ہوئی تھی، تو مغرب کے بعد کھانا تھا۔ یہ جو کمرہ ہے، یہ والا کمرہ اور یہ جو پیچھے والا کمرہ ہے، یہ اتنا بڑا کمرہ تھا اس کا، جس کے اندر اس نے دسترخوان بچھا کے کھانا لگایا ہوا تھا، اور حضرت کے ساتھ وہ گاڑی کے اندر 5-6 بندے تھے۔ پہلے وہ چبورجی سمن آباد چوک میں کچھ رش تھا، وہاں کچھ دیر لگ گئی، کچھ آگے دیر لگ گئی۔ قصہ مختصر کہ جب ہم اس کے گھر میں پہنچے تو وہیں اس نے انتظام کیا ہوا تھا نماز کا، تو نماز کھڑی ہو گئی۔ اب مفتی صاحبان یہ کہتے ہیں کہ اگر بعد میں بھی بندہ شامل ہو گیا نا، یعنی پہلی رکعت میں، اس کو تکبیر اولیٰ مل گئی۔ اصل تو بعض فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ اکبر کہا تو اس وقت سبحان اللہ پڑھ لیا، تو یہ اولیٰ درجہ ہے، پہلا درجہ ہے۔ لیکن اگر کوئی کھڑی نماز میں پہلی رکعت میں بھی شامل ہو گیا تو اس کو بھی تکبیر اولیٰ کا اجر ملتا ہے، کیونکہ ایسے ہی چیز ہے۔
وہ تکبیر ہم لوگوں کو پہلی رکعت مل گئی، یہ تکبیر اولا کا دوسرا درجہ ہمیں مل گیا بعض فقہا کے نزدیک۔ اب جب نماز سے فارغ ہو گئے، اب وہ کہہ رہا ہے حضرت آئیں یہ میں نے آپ کے لیے جوس ہے، یہ انڈوں کا حلوہ ہے، یہ کھیر ہے۔ حضرت کہہ رہے ہیں یار تکبیر اولا رہ گئی۔ وہ کہتا ہے حضرت یہ میں نے آپ کے اسپیشل بنایا ہے، یہ اس کا چکوترے کا جوس ہے تاکہ شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یار میری تکبیر اولا رہ گئی ہے۔ اب وہ کھانوں کی طرف باتیں کرتا ہے، حضرت فرما رہے میری تکبیر اولا رہ گئی۔ تو اتنا اہتمام تھا تکبیر اولا کا، اور ہماری فرض نماز رہ جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ ابھی ہمارے شہروں، آپ کو تو پتہ نہیں مجھے، شہروں میں ابھی پچھلے کچھ چند دن پہلے شب معراج اس طریقے کو تھی، حضرت معراج کی رات جو تھی یہ پچھلے اتوار۔ اب ہمارے ہاں حاجی صاحب تسی کتنے ہو یار، حافظ صاحب معراج کی رات سی تاں اسی تے پہلے دکان بند کر دی، تو پتہ عبادت کی رات ہے یار، تسی نہیں آئے بھائی معراج کی رات سی۔ اب معراج کی رات کی عبادت کی اتنی فکر ہے، اور معراج کی رات میں جو اللہ نے تحفہ دیا 5 نمازوں کا، اس کی کوئی فکر نہیں۔ اب اس کے بعد شب برات آ گئی، یہ 15 شعبان ہوئی، اب ہر بندہ شب برات آ گئی۔ ابھی کوئی حلوہ لے کے دیگ میں ادھر اس مسجد میں جا رہا، کوئی ادھر سے ادھر جا رہا ہے، اس مسجد میں 7 پیس مل رہے ہیں، ایک نان مل رہا ہے، بھائی ادھر بھی جانا ہے۔ اب رات ہم نے اس طرح گزار لی، وہ رات جس میں بنو کلب کی بکریوں کے برابر کروڑوں لاکھوں بکریاں ہیں، جن کے جسم کے اوپر جتنے بال ہیں، اللہ فرماتے ہیں اتنے لوگوں کی میں بخشش کرتا ہوں۔ اس رات کا اتنا اہتمام ہے۔ کل تھی بسنت، ادھر ایک برسٹ چل رہا تھا، ایک برسٹ میں 32 گولیاں بھی چلتی ہیں اور 64 بھی چلتی ہیں ایک ٹائگر دبانے سے، کلیشن کو، اور 125 سے 40 روپے کی ایک گولی ہے، جو ایک مرتبہ دبانے کے اوپر 64 گولیاں یا 62 گولیاں نکلتی ہیں۔ کبھی معراج کی رات ہے، کبھی شب برات کی رات ہے، کل آج بسنت ہے، اور بسنت وہ یادگار دن ہے ہندوؤں کا، اس بدبخت نے جس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتاب لکھی، اور چوک ناخدا لاہور میں اس کے قریب اس کی یاد میں ایک چھوٹا سا باغ بھی بنایا تھا۔ ہماری حالت ذرا دیکھنے والی ہے کہ ابھی حضرت صاحب معراج کی رات ہے، تو نہیں پتا عبادت کی رات ہے، ایسے بھی برات نے کی ہے، وہ کل حضرت پسند ہے۔ ابھی یہاں تو مجھے نہیں پتا، شہروں میں ایسے ہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ، میں بھی یہ نہیں کہ میں الگ ہوں نا، میں آپ سے بھی زیادہ، کیونکہ ہمارے اوپر جو بندہ بات کرنے والا ہے نا، اس کے اوپر ڈبل ذمہ داری ہے۔ ابھی مفتی صاحب بات کر رہے ہیں تو ان کے اوپر ڈبل ذمہ داری ہے کہ ایک ایک چیز دیکھ کر کے چلیں گے تو پھر اللہ کہیں گے کہ ہاں بھائی میں بھی ایسے ہی ہوں۔ وہ کہیں گے گلا تو بڑھیا کرتا سنا بھائی، تسی تکبیر اولا تہاڈی رہ گئی۔ ایک شخص کی اگر ایک نماز رہ جاتی ہے، ایک نماز، تو دنیاوی نقصان کے حساب سے فقہا کہتے ہیں، صاحب علم لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مال جان ہر ایک چیز تباہ ہو جائے، اس نقصان سے بھی زیادہ اس چیز کا نقصان ہے کہ اس کی نماز چلی گئی۔
اور ہمیں تو پرواہ ہی نہیں۔ خیر قصہ مختصر، ایک تو آپ حضرات نے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ایک چلہ تکبیر اولیٰ کا آپ نے پورا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سارا رمضان جو ہے جب آپ صبح اٹھے وضو کر کے 2 رکعت نفل لازماً پڑھیں، اس میں 5 نیتیں کریں۔ 2 رکعت نفل نماز تحیت الوضو، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت، نماز شکرانہ، نماز تہجد۔ یہ 2 رکعتوں کے اندر 5 نیتیں کرنے والے کو اللہ انشاءاللہ اس سے امید ہے کہ آپ کو 5 نیتوں کا اجر عطا فرمائے۔ کم از کم رمضان شریف میں تو کسی بندے کی تہجد کی نماز نہیں رہنی چاہیے، اور باقی نوافل بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسجد میں آپ نے تراویح پڑھنی تاکہ قرآن شریف مکمل بھی سننا، یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ ابھی اس تراویح آئے گا، رمضان آئے گا، بھائی تسی کتنے پڑھ رہے ہو؟ کہہ دیا نال علی مسجد۔ کتنے بجے شروع ہوتی ہے؟ 9 بجے۔ ختم کتنے بجے ہوتی ہے؟ 9:30 ہے۔ تو ساڈے بھائی 9 بجے شروع ہوتی، ٹچ 10 بجے ختم ہے جی۔ وہ مسجد ہم ڈھونڈیں گے جہاں سب سے کم وقت میں تراویح ہوتی ہے، سال کے بعد تراویح آتی ہے۔ اور مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے، ان کی خانقاہ چلتی پھرتی تھی۔ حضرت 6 ماہ پاکستان میں رہتے تھے اور 6 ماہ ہندوستان میں، جب پاکستان بن گئے۔ ان کے وصال کے بعد حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب سرگودے والے، وہ ان کے جانشین بنے۔ میں اس وقت قرآن حفظ کر رہا تھا، میری عمر ہوگی کو 15-16 سال کی، اور حضرت کے ساتھ جو 40-35-40 لوگ ہر وقت ساتھ رہتے تھے، ان کے ساتھ حضرت تراویح پڑھتے تھے 2 گھنٹے کے اندر۔ ہم نہیں پڑھتے تھے، ہم کہتے تھے بھائی ہم سے نہیں پڑھنا ہے 2 گھنٹے۔ اور ایک قرآن شریف میں نے خود اپنی آنکھوں سے حضرت کو ایک قرآن شریف روزانہ ختم کرتے دیکھا، اور آخری عمر میں منہ میں کوئی دانت نہیں رہا، کوئی دانت تھا ہی نہیں، ایک قسم کھانے کو بھی ایک دانت نہیں ہے۔ تو جب منہ میں کوئی دانت نہیں ہوتا نا تو بولا نہیں جاتا، الفاظ کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ حضرت ٹوٹی لگا کر کے ایک حافظ سنا رہا 5 سپارے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، اب وہ 5 سپارے کے بعد تھک گیا، پھر دوسرا آ گیا، وہ پڑھتا رہا، پھر تیسرا آ گیا۔ جب افطاری کا وقت ہوتا تھا اس وقت قرآن شریف ختم ہو گیا۔ یہ روزانہ معمول تھا ایک قرآن شریف ختم کرنے، اور 2 گھنٹے میں تراویح پڑھنے کا۔ ڈاکٹر کو چیک کرایا ان کے مریض نے، خادم نے، ڈاکٹر نے کہا کہ حضرت کو کمزوری بڑی ہو گئی ہے، 12 بجے کے بعد مسافے کا ٹائم ملتا تھا، میں اکثر جایا کرتا تھا، 12 بجے کے بعد حضرت سے مسافہ کر لیتا تھا، دعا کی درخواست کرنے میں۔ تو ڈاکٹر نے چیک کیا، اس نے کہا کمزوری بہت ہو گئی ہے، تو دوائیاں لکھ کے دے دی۔ تقویٰ مسجد ہے فیصلہ آباد میں، وہاں حضرت کے جو خادم ہیں نا وہ ابھی بھی معذور ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، میرے وہ استاد تھے۔ تو ڈاکٹر نے نسخہ لکھ دیا کہ یہ دوائیں کھائیں۔ تو ماسٹر احسان صاحب نے کہا کہ حضرت تو دوائیاں ڈاکٹر لکھ دیا، اس کا تو میں وہ لے کے آیا۔ ابے تو بولا ہو گیا ہے، ان دوائیوں میں بھی کوئی طاقت ہے؟ وہ اس کے حکم میں طاقت ہے، اس کے حکم میں طاقت۔ تو
تو ہمیں اپنے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اس کے علاوہ کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اس کا ہمیں اپنے دل کے اندر پکا یقین کرنا چاہیے۔ رمضان شریف چند دنوں میں آ رہا ہے، سال کے بعد آئے گا، پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے کون زندہ ہوگا، کون اس کی بہاریں دیکھے گا۔ لہذا اس مہمان کی قدردانی کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو، کعب بن عجوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے اور ممبر مبارک کے پہلے درجے پر قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر۔ تو ہم نے بعد میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے آج پہلے دن آپ سے یہ معمول پہلے نہیں دیکھا جو آج دیکھا ہے۔ فرمایا جب میں نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل آئے، فرمایا ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی بخشش مغفرت نہ ہو۔ میں نے کہا آمین۔ اب اللہ کے محبوب مختصر بیٹھے، کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے، ساری زندگی کی بد دعا، لیکن یہ اس فرشتے کی بد دعا کے اوپر اللہ کے محبوب نے آمین کہی، تو یہ کتنی سخت ہو گئی ہے۔ اس لیے رمضان مبارک میں اپنے معمول کو تھوڑا سا تبدیل کریں، نرم دل ہو جاتے ہیں، کوشش کریں، جن کے داڑھی نہیں ہے وہ داڑھی رکھنے کی کوشش کریں، جن کے والدین ناراض ہیں والدین کو خوش کریں، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں وہ اپنی کوشش کریں۔ غرض رمضان شریف ایک ایسا مہینہ ہے، رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس میں اگر کسی کی بخشش مغفرت نہیں ہوتی، جب کہ شیاطین جکڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی رحمت عام ہے، تو پھر تو اس کے نصیب کی بات ہے۔ پھر یہ ہے کہ ایک شخص، علماء کرام بتاتے ہیں کہ کل قیامت والے دن ایک عورت جو ہے اس کے لیے فیصلہ ہوگا کہ اس عورت کو جہنم میں پھینک دیا جائے اس کے اعمال کی وجہ سے۔ وہ عورت کہے گی ٹھہرو ٹھہرو یا اللہ، آج کا دن تو انصاف کا دن ہے اور آج کے دن میں تو آپ کی طرف سے انصاف اور خیر خواہی ہو رہی ہے، مجھے جہنم میں بھیجنے سے پہلے میرے باپ کو بلاؤ، میرے بھائی کو بلاؤ، میرے بیٹے کو بلاؤ، میرے شوہر کو بلاؤ، ان چاروں سے پوچھو کہ کیا ان چاروں نے کبھی ہمیں بھی یہ بتایا تھا؟ ہمارے ساتھ کپڑے استری نہ ہو لڑائی، کھانا تیار نہ ہو لڑائی، نمک کم ہو جائے لڑائی، لیکن ہمیں تو انہوں نے کبھی ایسے نیک کاموں کے لیے نہیں رغبت کیا تھا کہ تم بھی یہ نیک کام کرو۔ اس لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ان کے ساتھ مل کے ان کو بھی بتاؤ کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے وہ واقعہ پڑھا رمضان کا؟ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ماموں لگتے تھے، جن کی کتاب پڑھی جا رہی ہے فضائل اعمال، ان کے ایک ماموں تھے رشتے میں۔ رمضان شروع ہو گیا تو وہ ان کو ملنے کے لیے آ گئے، تو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ رمضان میں کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے، بالکل ملاقاتیں بند۔ ہم تو اعتکاف میں بھی موبائل لے کے بیٹھتے ہیں۔ یہ حافظ جی نے، یہ عالم صاحب نے، یہ فلانے نے ماشاءاللہ اندر کمرے کے اندر اعتکاف بیٹھے ہیں تو موبائل رکھے ہیں۔ یہ کیا چکر بازی ہے؟ یہ چکر بازی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ مکر اللہ میں چکر دیتے ہوں۔ کیسی عجیب بات ہے، اسی سارا دن چکر دیتے ہیں، میں بھی تسی بھی یوں سویرے دن چڑھتا تو چکر شروع ہو گیا، ہیلو میں آ رہے ہیں میں جا رہے ہیں، وعدہ خلافی، جھوٹ، غیبت، ہر ایک بیماری سڑنے لگ گئی، اسی چھڑتے ہی نہیں۔ تو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی سے بات چیت نہیں کرتے تھے رمضان شریف کی۔ وہ ماموں جان آ گئے، انہوں نے اندر آئے تو محتمل صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضرت مولانا زکریا صاحب، انہوں نے کہا بھئی آپ کو پتہ ہے حضرت کا رمضان شروع، یار رمضان شروع ہے، اچھا پھر
پھر یہ ہے کہ جماعت کے وقت جب وہ نماز ہوگی تو مل لینا. اب وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی, حضرت نے سلام پھیرا تو نیت باندھ لی نفلوں کی. اب 2 رکعتیں کتنی لمبی, پھر نیت باندھ لی. اب وہ بیٹھا بتا گیا کہ واش روم میں جاتا ہوں. واش روم گیا, واپس آیا تو حضرت پھر آرام کے لیے چلے گئے. اب پھر کیا کرے؟ یار حضرت ان کے ادھر رمضان ہے. اب افطاری کے لیے گیا تو جب ٹائم نہیں ملا. افطاری کے بعد قرآن شریف شروع ہو گیا. حضرت نے نیت باندھ لی ابابین کی, وہ عشاء تک ابابین کی نماز چلتی رہی. عشاء کے بعد پھر نفلیں شروع ہوئی. قرآن ہوئی, کمال آ گیا پھر رمضان. تو انہوں نے تھوڑی دیر 1 دن گزارا. اس کے بعد کہتے میاں دروازہ کھٹکھٹایا, وہ تمہیں صاحب کہاں ہے؟ ان کے حضرت تو اندر اپنا قرآن شریف سن رہے ہیں. انہیں دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا میاں ذکریہ ہمارے ہاں بھی رمضان آتا ہے, لیکن اس طرح نہیں آتا جس طرح تمہارے ہاں بخار کی طرح آیا ہوا. ایسا رمضان. تو رمضان اس طرح گزارنا ہے آپ حضرات. ایسے خاموشی کے ساتھ یا ذکر کر رہے ہوں, یا تلاوت کر رہے ہوں, یا کچھ پڑھ رہے ہوں, موبائل کی بیڑی گرم کر دینی ہے سارا رمضان. بس اس کو ٹیپ لگا کے رکھ دو. کوئی کال کو آپ سے, آپ کون سی کو میل چلا رہے ہیں؟ راؤ صاحب کے لیے میل چلا رہے ہیں کہ یار تم پتہ کرنا بوائلر انجینئر نے کیا حضرت ٹمپریچر کتنا کرنا ہے. کوئی لوڈ ہے نہیں, بس اس سے پہلے بھی گزارا ہوتا ہی تھا. اس لیے نا رمضان کو ایسے گزارو کہ یہ سال بعد آئے گا, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. تکبیر اولیٰ کا ایک چیلا پورا لازمی کرنا ہے, اور اس کے بعد کوشش کرو کہ رمضان مبارک میں گھر والوں کی خدمت کرو, تاکہ انہوں نے جو کھانا پکاتے ہیں, بناتے ہیں, کھلاتے ہیں, دسترخوان بچھاتے ہیں, عورتیں کتنی خدمت کرتی ہیں, ان کا بھی کچھ دھیان کرنا. چھوٹے بچے ہیں ان کا بھی, جو اس طرح رمضان گزارے گا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ پاک مجھے بھی, آپ کو بھی, ہم سب کو میرے کمال کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے, اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ جتنے جو نوجوان ہیں اللہ پاک آپ کو اپنی محبت اور معرفت عطا فرمائے, کیونکہ در جوانی توبہ کر در شیوائے پیغمبری وقت پیری برگزارن میشود پذیر. جوانی کی جو توبہ ہے وہ ایسے جیسے پیغمبروں کی توبہ ہے. بڈھے ہو کے تو ہم راؤ صاحب کو شفت دو یا میں نے کہو بڈھے اسی نہیں کرنا, ہوں اسی کار کی ساتھ دیں. دیکھو نا جی, ہوں سامنے میں جب میری 20 سال کی عمر سی, میں 5 میل روز دوڑتا تھا, روزانہ 5 میل میں بھاگتا تھا. ایسے جس کو بھوکا مار دیتا تھا وہ نیچے سے اٹھتا نہیں تھا. ہوں میں کو توڑنا مشکل ہو کہ ہوں میں کی کرنا, ٹھیک ہے نا. تو جو جوان بندے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ کوشش کریں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے, اس معاملے میں اللہ نے کیا حکم دیا, یہاں کیا حکم دیا, یہاں کیا حکم دیا. ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے اور اس ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ اس کام کے اندر میرے محبوب کا کیا عمل تھا. ہمارے ایک ساتھی ہیں فرانس میں ہوتے ہیں, فرانس میں بہت تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے. اس نے کہا ہی کہ میں نے اپنے اس دوست نو مسلم سے کہا کہ میں نے تمہارے لیے تربوز لے کے آیا ہوں, تو تربوز آ جا, میں تیری دعوت کرتا ہوں, تربوز کھا. اس نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ تربوز آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نوش فرمایا. ٹھیک ہے, اب بتاؤ بھائی, اس وقت وہاں تربوز نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں عرب شریف میں تربوز کہاں ہوتا, تربوز تو آج کل کے زمانے میں. یعنی آپ اندازہ کریں اس کی محبت کا, میرے محبوب نے اس کو کیسے نوش فرمایا. ایک صحابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں نے اپنے ذمہ کیا ہوا تھا، تہجد میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے نماز بچھاتے تھے، مسواک پیش کرتے تھے، پانی لگتے تھے، بڑی خدمت کرتے تھے۔ کافی عرصہ بیت گیا، ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ربیہ میں بہت خوش ہوں، تو میری بڑی خدمت کرتا ہے، مانگو کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میری خواہش یہ ہے کہ جس طرح میں یہاں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، جنت میں بھی آپ کے ساتھ ایسے خدمت کر سکوں۔ فرمایا اچھا، یہ تمہارے لیے طے ہو گیا، اب یہ ہے کہ تم کثرت سے سجدے کرنا، اللہ کی حمد و ثنا کثرت سے کرنا۔ تو آپ کو یہ اللہ نے توفیق دے دیا، یہ مدرسہ راؤ صاحب نے بنا دیا، ٹھیک ہے نا، ان بچوں کے لیے بھی اللہ نے یہ موقع دے دیا۔ اب ان کو چاہیے کہ 5 نمازوں کے علاوہ بھی 4 نفل نمازیں جو ہیں ان کا اہتمام، سروں کو ڈھانپ کے رکھا کرو۔ جنہوں کا بیاہ ہوا وہ تو چلو انہوں کا ٹکنا چاہیے، جنہوں کا بیاہ نہیں ہوا چلو وہ تو کہتے کوئی ٹوٹا لب لو یار، شاید ننگا ہی کو پال ہی دیکھ کے کوئی سودا وغیرہ سیٹ ہو گیا ہے۔ راؤ صاحب کیا کرو، تھوڑی ذمہ داری ہے۔ میرے والد صاحب اتنے زبردست اور سخت طبیعت کے تھے، ان کا اتنا لمبا ہاتھ، ایسے ہاتھ ہے، ایسا ریاض حاجی نظر آئے۔ وہ تین میں کل ایک گل کہی سی کہ اے جڑا سامان ہے تو ادھر رکھنا، ادھر کوئی ہے تیرے کو جواز، ایسے تھوڑا مارا ہو گیا تھا۔ نماز کتنے پڑھی ہے زور دی، مکی مسجد میں بھی اتنے سے تو میں نظر تو آیا نہیں، میں بھی میں پیچھے کر کے سی تسی ذرا کے نماز دی پابندی ہونی چاہیے، بندہ میرے تو برا ہوئی نہیں۔ وہ آخری عمر تک 1998 میں ان کا انتقال ہوا، میں BA تک پڑھا ہوں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ میں تیار ہو کے یونیفارم پا کے فیل پھڑ کے گھروں نکل رہے ہوں، وہ ادھر آ ہاں جی اے فیل سے رکھو، تینوں کیا سکا کہ کل آڑی گائیاں کہ ڈاکٹر چیک کرنی تیری کوئی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں کہ میں گیا سی ڈاکٹر صاحب، پھر چل ہوں دوبارہ جا لوگ ہوں فیل اتنے پی آ BA کا اسٹوڈنٹ ہے گا کہ جا رہے بھائی وہ پیدل کو پھر واپس آنا وا، پھر انہوں نے اطلاع دینی ہے، اطلاع دے کے پھر بھائی اجازت ملنی ہے، ورنہ اجازت نہیں۔ ہوں تو تھوڑے ابے اینے پیارے ہے کچھ کہتے نہیں، ان کے پہلے یہ ہوتا سا کہ بچے ابا دیکھ کے اندر بڑھتے سکے، ہوں یہ ہے کہ ابا بچے دیکھ کے اندر بڑھتے، کیسا الٹا سمجھ۔ اس واسطے نا جی اس بچے چاہیے وا کہ اپنے والدین کی اتنی عزت کرن، اتنی عزت کرن، انہوں نے پیروں تھلے جنت آ۔ میری والدہ ماجدہ میں بلاتے تھے، مزدور رہے بڑی دیر، میں قرآن سینٹر ہیلو ریاض ہاں جی جلدی نہ آ جاؤ، میں کہ ماں جی خیر بس تینوں کہہ ہی دیتا جلدی نہ چلے گا، ہاں جی دسو جی کی ہے حکم جی، بس ایویں ذرا دل بھرے ہے اس نہ میں کہ سی تو آویں تے ذرا کو 4 چلے جاندے۔ اچھا حکم جی 1000 روپیہ کٹ کے تیرا، میں کہ خیر سوال نہیں تو کرنا ہے تیرا آ لو۔ رمضان شروع ہو رہا ہے، میں کہ ہاں جی ہو رہا ہے جی، اتنے فیکٹری میں کوک رکھے سی اپنے کو، وہ کھانا وانا پکاتا سا۔ ہاں جی ماں جی حکم رمضان کل تو شروع ہو گیا، میں کہ ہاں جی شروع ہو گیا جی، 5 پروٹھے 4 سکیاں، میں کہ کچھ تو ادھی کھانے ہو، اے میں نے تو سوال جواب نہیں کرنا،
بس 5 پروٹھے 4 روٹیاں تے کلو دہی یہ آنا چاہیے وا سالن جو بھی پکے گا. ہوں ساڈا جڑا اتنے بک ہے نا فیکٹری تھی اتنے گئے سے میرے کو دان بریڈ نے اتوں انہیں 2 بجے رات نو اے سامان لے کے 5 پروٹھے 4 روٹیاں تے کلو دہی دے کے آنا مڑ کے آ کے سانوں نے کھلانا. ٹھیک ہے. اچھا اس تو بعد میں کہ ماں جی یہ ادھا پروٹھا یا ادھی روٹی تسی کھاندے ہو تو جڑی چیزاں میں نے بھیجدا نا اے سوال جواب میرے نال آنا. میری ہمشیرہ کہتی وہ بعد سویر ویلے مالی آتا وا وہ بھی کھانا وا کیونکہ وہ روزہ نہیں رکھتا تے باقی بھی کتنے بندے روٹی کھاندے ذرا 9 روٹیاں وا تے کلو دہی نال سالن. میں انہوں اپنی ہمشیرہ نوں کہا میں کہ گل اداں وا کہ تو میرے یہ دس کہ میری امی خوش ہیں. وہ کہندی انہوں نے تو خوشی ہونا نا جنہوں سویرے تڑکے ہی نہ کچھ کرنا پوے نہ کرانا پوے 4-5 پروٹھے تے 4 روٹیاں تے کلو دہی پہنچ جائے تو انہیں کی کہنا خوشی ہونا نا. میں کہ بس پھر میرے خوشی چاہیے. کافی عرصہ میں کراچی چلا گیا تو قربانی نہیں ہوئی. پھر میں واپس آیا وہاں فیکٹری دان بریڈ میں تو آتے سال میں نے نا گائے ذبح کی اور میں نے ایک حصہ اب والد صاحب کی طرف سے بھی ایک حصہ قربانی کا کیا تقسیم کر دی. پھر مجھے 2 دن بعد ملے ایسے سفید سوٹ پہنا ہوا میرے ساتھ ایسے جپھی ڈالی میرا منہ چوما کہتے یار مزہ آ گیا قربانی ہے نہیں. تسی بھی اپنے ابائی بھی کریا کرو تو اس تو گل سنائی ہے کیونکہ یہاں کے تو ابائی ہلے ہے یہاں کے تو ابائی ہے یہاں کے ابائی ہے نہیں. اس لیے نا جتنا زیادہ سے زیادہ آپ اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ رکھیں گے اللہ پاک کی طرف سے اتنی زیادہ مہربانی عنایات آئیں. آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میرا ایک دوست ڈاکٹر وہ کہتا ہے یار میرا ایک ملنے والا عزیز آیا تو رات کو ملنے کے لیے آیا تو میں نے اس کو کھانا وانا دیا بیڈ روم دیا مہمان خانے میں نے اس کو ٹھہرا دیا تو وہ بیڈ کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. تو میں نے کہا یہ آپ کا جائے نماز ہے یہ سارا کچھ اس کو بتا کے میں چلا گیا. میں جب صبح آیا تو پھر ایسی ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا. میں نے کہا سوئے نہیں کہتا سویا ہوں. میں نے کہا یہ اس طرح ہی سوتے ہو کہتا میرا یہ بال جو ہے نا میدے والا یہ خراب ہو گیا میں لیٹ نہیں سکتا. اگر میں لیٹوں تو یہ جو بال لگا ہوا نا اس میں سے تذابیت منہ کو آتی ہے کھانا اوپر کو آتا ہے. آپ کو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا. ایک صحافی ہے ہمارے ملک کا بڑا نامی گرامی صحافی ہے میں اس کا نام نہیں بتاتا. اس کو پخانا نہیں آتا اس کو نیما کروانا پڑتا ہے 2 دن کے بعد. 2 دن کے بعد ہسپتال جاتا ہے. ہسپتال نیما اس کو کہتے ہیں کہ وہ پیشاب والی جگہ سے اندر کیمیکل بھیجتے ہیں جو ایسے جاگ والا کیمیکل ہوتا ہے وہ اندر جاتا ہے اس کی وجہ سے پھر اندر سے جو فضلہ ہے وہ باہر آتا ہے. آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہر دم اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور رو کے کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے تیری عنایت اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں. صحت ہے تندرستی ہے ماں باپ ہے کپڑے ہیں اتنی بے شمار نہیں تو نعمت اللہ لا تحصوها کہ نعمتیں شمار نہیں ہوتی. تو اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو بے کمال کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے. کیے میں پوچھ رہا ہوں تجھے ختم کرنا ہوگا کتنی ٹائم ہو گیا 10 بجے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں تو ذرا تو کیونکہ وہ پتہ نہیں میں رمضان تو بعد کتنے پروگرام ہونا پتہ نہیں کدوں ہونا کدوں ملاقات ہونی. اس واسطے تھوڑا میں تھوڑی دل لگی بھی کی ہے تو دس کچھ بھی کر لیں دونوں سودے کر لیتے بیان جاری رکھو صبح چلے جاؤ نہ بھائی اتنے کوئی بندہ ہے نہیں. اللہ پاک تو خیر کرے. اول آخر دوشی کو